بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق کے دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورتحال کافی بہتر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو پلان تیار کیا گیا تھا وہ پلان مؤخر ہو گیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب یہ مؤخر ہی رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا مرحلہ کبھی بھی نہ آ سکے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں انفولڈ ہوتی رہیں گی اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد جو بنیادیں تیار کی گئی تھیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی، ان کو جیل ڈالنے کی، وہ بنیادیں ہل چکی ہیں اور ان بنیادیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ شاید اب اس کے اوپر کوئی نئی عمارت کھڑی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کہ جس کی بنیاد پہ جو بنیادیں پہلے سے تیار کی گئی تھیں ان بنیادوں پہ کھڑے ہو کے آپ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیں، عمران خان کو کرش کر دیں، عمران خان کو گرفتار کر لیں، جیل میں ڈال دیں، مقدمے چلائیں، ان پہ سزائیں سنا دیں. یہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا اور اس کی ریزن بڑے کلیئر ہے، بڑی ٹھوس سالڈ ریزنز ہیں اور زمینی حقائق بالکل اس کے اکارڈنگلی ہیں. وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا. اس سے پہلے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ذرا وہ سن لیں کیونکہ اپڈیٹس کرنے بھی آپ کو ضروری ہے، ساتھ ساتھ لمحہ بلمحہ جو خبریں ہیں، کیونکہ جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں ہمارے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بدترین قسم کی سینسرشپ ہے اور وہاں پہ تو کنٹینٹ جو ہے وہ اب کسی اور کے اختیار میں، کسی اور کے کنٹرول میں ہے اور اب تمام اینکرز جو ہیں وہ بہت مشکل میں کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مصیبت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے مصائب کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سائڈوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں نکل آتی ہیں. جو اچھے جرنلسٹ ہیں، جو ہیں اچھے جرنلسٹ، اچھے اینکرز ہیں، وہ نکال دیتے ہیں آہستہ آہستہ، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی بات کر جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. باقی چیزیں آتی رہتی ہیں، باقی سوشل میڈیا ابھی تک بہت سارا دبایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور وہاں پہ بھی اپنی رائے کا اظہار لوگ کر رہے ہیں، انفارمیشن وہاں سے بھی آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کو جو گرفتار کرنے کا پلان تھا وہ میں پچھلی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ اب وہ مؤخر ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار کرنے کا اور پھر ان کو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر خانے جو اطلاعات ہیں ابھی بھی اس وقت تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں اطلاعات یہی ہیں کہ جی پاکستان کے عوام عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایون وہ رہنما بھی جو کہ پریس کانفرنس کر کے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور جس کو ہم کامیابی کی صورت میں ایک ٹی وی سکرین کی حد تک اس کو کامیابی دکھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے، اتنے چھوڑ گئے. تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور یہ کاسمیٹکس میجرز ہیں، یہ دکھانے کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ زمینی حقائق کیا ہیں؟ وہ جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں جی ایچ کیو کو اور حکام بالا کو، اس کے اکارڈنگلی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے اور نمبر 1 رہے گی اور اس کا ووٹ بینک مزید سٹیبل ہوا ہے، مزید اس میں اضافہ ہوا ہے اور جتنا بھی کیونکہ ہم 9 مئی سے پہلے کا پری 9 میں ہے، ایک پوسٹ 9 میں ہے، 9 مئی سے پہلے کی صورتحال اور 9 مئی کے بعد کی صورتحال. 9 مئی کے بعد کی جو ورسٹ سچویشن تھی وہ نکل چکی ہے اور اس ماحول سے اب پاکستان بھی نکل چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی نکل چکی ہے اور عمران خان بھی نکل چکے ہیں اور جو جوڈیشری پہ ایک پریشر آ گیا تھا وہ پریشر بھی اب جوڈیشری پہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے پاس ابھی تک بہت سارے ہتھیار موجود ہیں، عدلیہ کے پاس چلانے کے لیے تلواریں ان کے پاس بہت ساری ہیں، کیونکہ عدلیہ کو جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھی منفی رد عمل آیا ہے. اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تو ریویو جس میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ مقصود تھی، ان کو پالیٹکس میں لانا تھا، انوسنٹ ڈکلیئر کرنا تھا، اس پہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے اور بہت مشکل ہے کہ وہ قانون سازی جو ہے وہ آئین کے مطابق قرار پائے، بہت مشکل ہے کہ وہ آئین کے مطابق قرار پائے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے، پارلیمان کا اختیار ہے، لیکن پارلیمان قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا جوائنٹ سیشن ہو، وہ آئین کے
بنیادی روح کے خلاف نہیں جا سکتا. جو فنڈامنٹلز ہیں آئین کے، کانسٹیٹیوشن کے، ہر کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اسے 73 جو فنڈامنٹل اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. لہٰذا یہ تو ایک کلیئر بات ہے. اس کی ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے. اس میں جو مریم صاحبہ چاہ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ ملے گی، واپس آ جائیں، اس میں ریزرو ہو جائے. اور جو دوسری امینڈمنٹ کی تھی وہ بھی اسی کے ساتھ کلب ہے، یہ اس کے ساتھ کلب ہو گئی ہے. دونوں پہ ایک ہی فیصلہ آئے گا. لہٰذا پہلی بات. دوسری بات، جو سچویشن آئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات، ان کے فیملی کے ممبرز کو ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس دن ہاسپٹل میں بھی یعنی کہ PIC انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈاکٹرز نے فون کیا، وہ رپورٹس لے کے پہنچی، لیکن ان کو وہ رپورٹ ڈاکٹرز تک ایکسیس ہی نہیں دی گئی، نہ چودھری پرویز الہی صاحب تک ایکسیس دی گئی. یہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہوا. اس کے بعد جیل میں وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیل میں ملاقات ان کو کرنے نہیں دی جاتی. جس طریقے سے جس مصیبت میں ان کو رکھا ہوا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی مشکل میں، وہ ایک سوٹ ہے وہ خود ہی دھوتے ہیں اور خود ہی پہن لیتے ہیں، اور وہ کئی دنوں سے وہی چل رہا ہے. 6.5 فٹ سے بھی کم کا وہ سیل ہے جس میں رکھا ہے. ٹانگیں فولڈ کر کے ان کو لیٹنا پڑتا ہے، یعنی کہ ٹانگیں سیدھے کر کے نہیں، یعنی کہ 6 فٹ سے بھی کم کا ہے وہ. یہ سچویشن ہے. تو جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے تو ان چودھری شجاعت صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. تو وہاں سے جو اطلاع آئی ہے ان کو راضی کرتے رہے، ان کو رام کرتے رہے، رام کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بات نہیں بنی. تو چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنے پولیٹیکل ڈیسیشن کے مطابق صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں، جو پہلے تھے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. تو چودھری شجاعت صاحب گئے تھے ان کو آفر کرنے کے لیے. ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے. پہلے تو انہوں نے اپنی صفائیاں دی کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، خاندان کا کوئی رول نہیں ہے آپ کو جیل میں بھجوانے کا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ PTI چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو آسانیاں ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. چودھری پرویز الہی صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے بہت ہی ان کے پاس وجوہات، انہوں نے کہا جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں آپ، اور بیڈ روم تک تو پولیس جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور دروازے توڑے جا چکے ہیں، گاڑی کے شیشے توڑے جا چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. اب میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرنا ہوا تو مجھے سرخرو کریں گے. اب مجھے کسی شخص سے کوئی نہیں چاہیے، فیور نہیں چاہیے. لہٰذا وہ ہو گیا. دوسرا، اسد عمر صاحب، اس کی ڈیٹیل میں دوسرے چینل پہ دے چکا ہوں، وہ ضرور سن لیجئے گا بریکنگ ٹوڈے پہ. لیکن اس کا اسد عمر صاحب فرسٹ ٹائم اپیئر ہوئے ہیں. تو اسد عمر صاحب نے بھی جو ایک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نمبر 1 پہ ہیں پاپولیرٹی کے اعتبار سے، پاکستان تحریک انصاف پاپولیرٹی کے اعتبار سے نمبر 1 پہ ہے. الیکشن آج ہوں، مہینے بعد ہوں، 2 مہینے بعد ہوں، 4 مہینے بعد ہوں، ان الیکشن میں کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی اور وہی پارٹی جیتے گی. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب اسد عمر صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی میں PTI کے ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑوں گا، اپلائی کروں گا. PTI نے ٹکٹ دیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیا تو میں گھر بیٹھ جاؤں گا، میں پھر کسی اور پارٹی سے یا کسی اور نشان سے یا انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں لڑوں گا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا استحکام پاکستان میں جانے کی آفر کی گئی، پیغامات بھیجے گئے، پیغامات پہنچے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ IPP جوائن کر لیں گے، PTI کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کو کلین چٹ مل جائے گی، آپ آرام سے گھر سے سکون سے رہیں. یہ اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے ہر 2 صورتوں میں انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. لہٰذا ویسے بھی ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بھی اچھی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جب وہ NCOC چلا رہے تھے، کووڈ والا ڈپارٹمنٹ چلا رہے تھے، تو اس میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ. اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک بات انہوں نے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ظاہر ہے اس اسٹیبلشمنٹ GHQ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، پنڈی کہہ لیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، اور عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں گے، اپنی پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، اپنا سیاسی رول ذرا چینج کر لیں، سیاسی کردار اپنا تبدیل کر لیں، یعنی الیکٹورل انتخابی سیاست سے باہر ہو جائیں، الیکشن نہ لڑیں، وزیر اعظم ہاؤس نہ پہنچیں اور وزیر اعظم کسی اور کو بننے دیں. پارٹی انہی کی برسر اقتدار آ جائے گی، راستہ نہیں روکا جائے گا ان کا، اور کوئی ہڈل کریٹ نہیں کی جائے گی. PTI جیت جائے گی، PTI واپس آ جائے گی اقتدار میں، اور PTI کو توڑا بھی نہیں جائے گا، یعنی کہ جو گئے ہوئے وہ بھی ہو سکتا ہے
سارے کے سارے واپس آ جائیں، تو ابھی تک گئے بھی نہیں اتنے زیادہ۔ تو بہرحال یہ سب کچھ اسد عمر صاحب، تو اسد عمر صاحب کی گفتگو سے بھی جو اخذ کیا جا سکتا ہے نتیجہ وہ یہی ہے کہ جناب جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک موجود ہے، عمران خان صاحب موجود ہیں، نمبر 1 ہیں، الیکشن میں جیت رہے ہیں، اور کسی بھی صورت میں الیکشن ہو تو بس مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے عمران خان صاحب سے۔ اب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہیں تو پھر صدر بنا دیں، مطلب یہی ہے کہ زرداری صاحب والا ماڈل لیں، زرداری صاحب صدر تھے، گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس کے بعد راجہ پرویز صاحب آ گئے تھے، وہی والا ماڈل لے ہیں، تو ہم مطمئن ہیں۔ تو کیوں یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اس لیے یہ ایک اور کام بھی ہو گیا کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے۔ اب نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ان کو آپ فارغ کریں۔ ابھی مریم صاحبہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا ایسی کمزوری ہے کہ ان کی ہر بات کو مانا جا رہا ہے اور منون تسلیم کیا جا رہا ہے، اور کب تک مانا جائے گا، کب تک یہ سسٹینیبل سچویشن ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ دیر تک چل سکے، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد پھر مشکل ہو جاتا ہے فرمائشیں پوری کرنا۔ تو بہرحال یہ بھی ہے، تو نواز شریف صاحب کا آنا بھی مشکل ہو گیا۔ عمران خان صاحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، پارٹی میری، میں فیصلے کروں گا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب سیلوٹ کرنا پڑے گا، یا وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب آ گئے تو اپنا نیا آرمی چیف لے آئیں گے۔ یہ جو ایک بیج بو دیا گیا ہے اور شک کا، اور شک کو یقین کے بیج میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے بار بار۔ لیکن اسد عمر صاحب بڑے میں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایک باجوہ صاحب نے بھی جاتے جاتے یہ کوشش کی تھی، اکتوبر 2022 میں ہمارے ساتھ مائنس عمران خان ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے اور سارے لوگ تھے، تو اس میں بھی یہ چیزیں آئی تھیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے آپ کو دوش دے رہے تھے، پی ٹی آئی کو دوش دے رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اس پہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ احتساب اپنی جگہ، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، یہ اداروں کا کام ہے، اس کی اونرشپ لینی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں اونرشپ آپ لے نہیں سکتے، نیب کسی کے کنٹرول میں، جوڈیشری اپنا آزاد ہے، باقی انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی وہ بھی ٹانکے، باریک ٹانکے وہاں پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ آپس میں ایک ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی اونرشپ لینی نہیں چاہیے۔ آج تک دیکھ لیں آپ کہ جتنے بھی احتساب کے کیسز تھے، ان سب احتساب کے کیسز کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا گیا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی، باقیوں کے ساتھ بھی۔ تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیونکہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، اب وہ 9 مئی والا معاملہ آ گیا ہے، تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں نکل چکی ہیں، اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی کہ معاملات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب کی جو پیٹیشن تھی اس کو ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اس کو ڈائری نمبر لگ گیا، وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کی پیٹیشن جو کہ فوجی عدالتوں کے خلاف اور سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان کے عمران خان صاحب اور دیگر رہنما جو 9 مئی کی آڑ میں ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلایا جانا مقصود تھا، اس پہ پیٹیشن فائل ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی اعتراض نہیں عائد کیا۔ اب یہ کیس عید سے پہلے ٹیک اپ ہوتا ہے یا پھر عید کے بعد، یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور جناب حج کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ٹھیک 10 دن کے بعد عید نماز ادا کی جائے گی، قربانی کی جائے گی، حج ادا کیا جائے گا۔ پاکستان میں عید ہوگی 29 جون کو، سعودیہ میں عید ہوگی 28 کو، اور حج پڑھا جائے گا 27 بروز منگل کو۔ تو یہ ایک چاند بھی نظر آ گیا ہے، تو چھٹیاں بھی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے عید کے بعد اس پہ ایشو ہو، یا ہو سکتا ہے عید سے پہلے ایک ہیئرنگ ہو جائے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ہیں چیزیں، صورتحال بہت اچھائی کی طرف جا رہی ہے، میں تو یہ سمجھوں گا، کیونکہ اچھائی اس لیے کہ اگر آپ سب سے بڑی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، اور وہ بھی متنازع ایکشن، اور سب سے مقبول ترین لیڈر کے خلاف ایکشن لیں گے، وہ بھی متنازع ایکشن، تو اس سے مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے ہی اتنے مسائل ہو چکے ہیں، 5 طرح کا بحران چل رہا ہے، ایک اور بحران جنم دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال جی دیکھتے جائیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔